خداوند یسوع مسیح کے عظیم اور جلالی نام میں آپ کی سلامتی ہو۔ آج خدا کا کلام جس حصہ سے ہم دیکھیں گے، آئیے میرے ساتھ نکالیں تیموتھیوس کا دوسرا خط، اس کا دوسرا باب اور اس کی دوسری آیت۔ اس میں لکھا ہوا ہے، یعنی دوسرا تیموتھیوس اس کا 2 باب اس کی دوسری آیت، اس میں لکھا ہوا ہے، اور جو باتیں تم نے بہت سے گواہوں کے سامنے مجھ سے سنی، وہ ایسے ایماندار آدمیوں کے سپرد کر جو اوروں کو بھی سکھانے کے قابل ہوں۔ آمین۔ آج کے اس کلام کے حصہ میں سے ہم یہ دیکھیں گے کہ خدا کے کلام کو سکھانے اور پھیلانے کا کام صرف کسی ایک شخص کا نہیں بلکہ ہر ایک کے ذمہ ہے، اور خدا کا بندہ پولس رسول یہ کہتا ہے کہ یہ کام ان لوگوں کے سپرد کر جو دیانتدار ہوں۔ دیانتدار کا مطلب کہ جو یہ کام بخوبی کرتے ہوں اور انہیں خدا کے کلام کو پھیلانے کا شوق ہو، اور ان کے اندر خدا کے کلام کی، خدا کے علم کی تڑپ ہو، ان کو تو یہ ذمہ داری دے کہ وہ اور لوگوں کو بھی اس کا کلام پھیلا سکیں، پہنچا سکیں، ان کو سکھا سکیں۔ اگر الفت پر چرچ کے ممبر پر ایک خدا کا خادم خدا کے کلام میں سے کسی کی اصلاح کر رہا ہوتا ہے، چاہے وہ جھوٹ سے منع کرنا ہے، چاہے وہ لالچ سے منع کرنا ہے، چاہے دوسری جو برائیاں ہیں ان سے منع کرنا ہے، تو یہ ہمیں چاہیے کہ جب ہم سیکھتے ہیں اس کو دوسرے لوگوں تک پہنچائیں، تاکہ دوسرے لوگ جو ہیں وہ بھی اس برائی سے جس سے ہم نے خدا کے خادم سے سیکھا یا سنا، دوسرا جو ہے ہمارا بھائی، ہماری بہن، وہ بھی اس برائی سے باز آ سکے۔ آج کی جو آیت ہے، آج کا جو کلام ہے، یہ حرف آخر، یہ اینڈ نہیں، کیونکہ ہر روز خدا نئی سے نئی باتیں ہمیں سکھاتا ہے، نئے سے نئے تجربے ہوتے ہیں۔ تو اس پیغام پر، اس آیت پر میں دوبارہ بھی کبھی جو ہے وہ پیغام دوں گا، لیکن آج جو کچھ خدا نے مجھے دیا اس سے متعلق میں وہ باتیں شیئر کروں گا۔ ان ساری باتوں کے ساتھ جو اس میں لکھا ہوا ہے کہ ایسے دیانتدار لوگوں کے سپرد کر جو اس کلام کو دوسروں تک پہنچانے کے قابل ہو۔ اب بہت سے ایسے ہمارے بہن بھائی ہوتے ہیں جو پڑھے لکھے نہیں ہوتے، یا انہیں بات کو پہنچانے کا طریقہ نہیں ہوتا۔ ہر شخص مبلغ نہیں ہوتا، تبلیغ کرنے والا نہیں بن سکتا۔ ہر شخص جو ہے وہ اچھا پریچ کرنے والا، تقریر کرنے والا نہیں ہو سکتا۔ ہر شخص اچھا نصیحت کرنے والا نہیں ہو سکتا۔ اس صورت میں ہمارے بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں بھی میں تو اچھی تقریر نہیں کر سکتا، میں خدا کا کلام کیسے پہنچاؤں گا۔ کوئی کہتا ہے جی مجھ میں خدا نے یہ قوت نہیں، طاقت نہیں دی، میں نصیحت نہیں کر سکتا، میں کیسے کسی کو بات سکھاؤں گا۔ اس ساری صورتحال میں ایک اور چیز بھی ہے، اگر ہم کسی کو بتا نہیں سکتے، ہم کسی کو سکھا نہیں سکتے، ہم اپنے کردار سے، کیونکہ لکھا ہوا ہے کہ ایسے دیانتدار، جو دیانتدار ہوگا اس کا کردار اچھا ہوگا۔ ہم خود خدا کے کلام پر عمل کر کے، اپنے عمل سے، اپنی زندگی سے دوسرے کو یہ سکھا سکتے ہیں کہ کس طرح سے خدا کے کلام کے مطابق ہم عمل کر کے اس معاشرے کو، اپنی کلیسیا کو، اپنے خاندان کو،
اپنے رشتہ داروں کو ایک اچھا سبق دے سکتے ہیں صرف اپنے کردار سے۔ جو دیانتدار ہے، جو خدا پرست ہے، وہ اگر ان پڑھ ہے، کچھ بھی نہیں پڑھ سکتا، کسی کو کلام پہنچا نہیں سکتا، اسے سکھانے کا طریقہ نہیں، وہ اپنے کردار سے یہ ثابت کرے کہ وہ دین کو سیکھا ہے۔ اگر وہ تربیت نہیں کر سکتا، نصیحت نہیں کر سکتا، وہ پریچ نہیں کر سکتا، تو وہ جو عمل ہے اس کی زندگی میں، جو خداوند نے، یسوع مسیح نے اس کی زندگی کو تبدیل کیا ہے، وہ اس تبدیلی کے باعث دوسرے لوگوں کو اپنی طرف لا سکتا ہے۔ پہلی بات یہ۔ دوسری بات یہ کہ لکھا ہوا ہے کہ دیانتدار لوگوں کے سپرد کر، جو اس کو آگے پھیلانے کے بھی، جو اس کو، اس پیغام کو آگے بھی پہنچا سکے۔ تو یہ جو ہم پریچنگ کرتے ہیں چرچ میں، پادری حضرات، پاسٹرز، ایونجلسٹس، وہ ایک ساری سب کے سامنے پریچنگ ہو رہی ہوتی ہے، اس میں سارے لوگ خدا کے کلام کو سن رہے ہوتے ہیں، لیکن ان میں سے پھر ایسے لوگ سلیکٹ کرنے چاہیے جن کو علیحدہ سے جن کی ایک علیحدہ سے بیٹھک ہو، جو سارے کسی جگہ پہ اکٹھے ہوں ہفتے میں ایک بار، اور کسی ایک ٹاپک سے شروع کریں، کسی ایک بائبل کی کتاب سے شروع کریں، اناجیل 4 ہیں ان میں سے شروع کر لیں، کہ وہ ہر ہفتے میں ایک دن نکال کے وہ اکٹھے ہوں اور اس کو سیکھیں۔ چرچ میں بیٹھ کے تو سیکھا نہیں جا سکتا، اس میں سنا جاتا ہے۔ چرچ میں جب کوئی پیغام سنا رہا ہوتا ہے تو لوگ صرف متوجہ ہوتے ہیں، وہ سن رہے ہوتے ہیں۔ سیکھنے کے عمل میں سوال جواب ہوتے ہیں، اپنی رائے دی جاتی ہے، اس کے بعد جو سکھانے والا ہوتا ہے اس کی رائے لی جاتی ہے۔ وہ سوال کیا جاتا ہے سکھانے والے سے، وہ اس کا جواب دیتا ہے، یا سکھانے والا کوئی سوال کرتا ہے اور جو سیکھنے والے ہیں وہ اپنی طرف سے، اپنے طریقے سے اس کا جواب دیتے ہیں۔ تو یہ جو تیموتھیوس کے خط میں لکھا ہوا ہے کہ ایسے دیانتدار شخص جو ہے، یا ایسے دیانتدار لوگ ہیں جو ہیں، ان کو خدمت سونپ۔ وہ دیانتداری یہ ہے کہ وہ شخص خدا کے کلام کو جانتا ہو، اس کو سیکھتا ہو، اس پہ عمل کرتا ہو، اور کمال دینداری سے، کمال دیانتداری سے اس سارے کلام کو، جو اس نے سنا، جو اس نے سیکھا، جو اس نے پڑھا، اس کو اچھی طرح سے بیان کرنے والا، اس پر اچھی طرح سے عمل کرنے والا ہو، تب ہی وہ ایک اچھا دیانتدار ہوگا۔ اور جو کلام وہ اپنے استاد سے سیکھے گا، وہ کلام وہ اور ایسے لوگوں کو سکھائے گا جو اور لوگوں کو سکھانے کے قابل ہوں۔ اب سیکھنے کا عمل تو میں نے آپ کو بتا دیا۔ سیکھنے کا عمل جو ہے وہ چرچ کی سنڈے سروس میں کلام کو سنا جاتا ہے، اس میں کلام کو سیکھا نہیں جاتا۔ کوئی کسی کلام کے حصے کو اپنی زندگی میں لے لے تو اس کے لیے وہ انفرادی طور پہ وہ اس کو لے سکتا ہے، لیکن سیکھا اسی وقت جاتا ہے جب خاص موقع، جب کلام کو خاص وقت دیں گے، آپ اس پہ غور و خوض کریں گے، آپ اپنے استاد کے ساتھ بیٹھ کر اس کو سیکھیں گے، اس استاد سے سوال کریں گے، استاد آپ کی رائے لے گا، وہ آپ کو سوال کرے گا، اس صورت میں کلام کو سیکھا جاتا ہے۔ اور جو پھر سیکھ لیتے ہیں ان کے اندر یہ آگ پیدا ہونی چاہیے، روح القدس کی آگ دعاؤں میں ہم مانگتے ہیں۔ وہ آگ کیا کرتی ہے؟ وہ آگ لگا دیتی ہے، وہ کسی چیز کو جلا دیتی ہے۔ وہ کیا کرتی ہے؟ روح کی آگ کئی قسم کی ہوتی ہے۔ جب انسان کے اندر کلام کو پھیلانے کی آگ، روح کی آگ آ جاتی ہے تو وہ لوگوں کو اس کی خوشخبری پہنچاتا ہے، وہ چاہے کوئی بھی ہو۔ اس کی مثالیں ہمارے سامنے سادھو سندر سنگھ ہے۔ وہ بندہ جب اس خدا کے بندے کے اندر
کلام روشن ہوا اور اس کے اندر جب یہ روشنی، یہ آگ، روح کی آگ لگ گئی تو نہ وہ آگ بجھی اور نہ اس نے بجھنے دی، اور پیدل چل کے چپے چپے پہ اس نے خدا کی خوشخبری سنائی۔ اسی طرح ہم جانتے ہیں، مختلف خادموں کو جانتے ہیں، جب ان کے اندر خدا کے کلام کی روح جاگ جاتی ہے، جب وہ آگ ان کے سینے میں جل جاتی ہے، جو مبشرانہ آگ ہوتی ہے، جو بشارت دینے کی آگ ہوتی ہے، تو پھر وہ نہیں رکتی۔ اور یہ ایسے لوگ ہیں جنہیں خدا کا کلام، جنہوں نے سنا، جنہوں نے سیکھا، اور ان کے اندر یہ خدا نے تحریک ڈال دی، تو پھر وہ جا کے دوسرے ایمانداروں کو باتیں سکھاتے ہیں۔ میرے پاس آج ایک دم ابھی سے مجھے یاد آ گئی بات۔ ہم سارے کہتے ہیں جی چائنا میں بیداری نہیں، چائنا میں مسیحیت نہیں، چائنا میں یہ ہے، چائنا میں وہ ہے، وہ مسیحیت کو قبول نہیں کرتے۔ لیکن میں نے مارکو پولو کا سفر نامہ، آپ نے مارکو پولو کا نام سنا ہوگا۔ مارکو پولو سارے کہتے ہیں وہ ٹریولج تھا، وہ سفر نامہ لکھنے والا تھا، وہ سفر نامہ لکھنے والا نہیں تھا۔ میں نے مارکو پولو کا سفر نامہ پڑھا ہے، مجھے اس میں سے اتنی برکت ملی ہے، اتنی برکت ملی ہے کہ میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا۔ آج میں ایک واقعہ اس کا بیان کروں گا، اس میں باقی بڑے واقعات ہیں۔ اس میں مجوسیوں کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ مجوسی کون تھے، وہ کہاں سے آئے، یسوع مسیح جب چھوٹے تھے تو انہوں نے کیا باتیں کی ان کے ساتھ، جب وہ ان کے پاس گئے تو ایک ایک بات جو ہے وہ وہاں پہ لکھی ہوئی ہے۔ اچھا، ایک تو وہاں اس میں مجوسیوں کے بارے میں لکھا ہوا تھا، دوسرا اس میں اور باتیں لکھی ہوئی تھیں، کچھ ایمان سے متعلق لکھی ہوئی تھی اس سفر نامے میں۔ اس میں ایک بات اور لکھی ہوئی تھی، مسیحیت کو چائنا میں کیوں نہیں پھیلایا گیا، اس کی رکاوٹ کیا بنی، یہ بھی لکھا ہوا تھا۔ میں آج آپ کو یہ بات بتاتا ہوں، یہ جو شروع ہو گیا دوسرا تیموتھیوس کا دوسرا باب، اس کی دوسری ایسے کہ ایمانداروں تک پہنچا، ایسے ایمانداروں تک جو دوسروں کو سکھانے کے قابل ہو۔ ایسا ہوا کہ مارکو پولو خود چائنا میں نہیں آیا تھا۔ مارکو پولو کا چاچا اور اس کا باپ وہ چائنا میں آئے تجارت کی غرض سے۔ وہ کوئی ٹریولجرز، کوئی وہ سفر نامہ لکھنے والے، سفر کرنے والے نہیں تھے۔ یہاں پہ آئے تو قبلائے خان کی اس وقت حکومت تھی، ہلاکو خان، چنگیز خان، قبلائے خان، یہ سارے، اور قبلائے خان کی حکومت اس وقت تھی۔ وہ ایک بڑا شوقین سا بادشاہ تھا، وہ جنگجو بھی تھا جیسے چنگیز خان تھا، ہلاکو خان تھا، لیکن اس کے اندر ایک اور طرح کی اس کی روح تھی۔ جب اس کے لوگوں نے بتایا کہ یہ مارکو پولو کی فیملی، اس کا باپ اور اس کا چاچا جو تھا وہ اٹیلین تھے، اٹلی سے آئے تھے، انہوں نے کہا جی کچھ فارڈر ہے کسی اور ملک کے، وہ ہم نے پکڑے ہیں تو ہماری سرحد میں گھوم رہے تھے۔ جب وہ لے کے گئے قبلائے خان کے پاس تو انہوں نے بتایا جی ہم تو سفر کرنے والے ہیں، ہم تجارت کی غرض سے آئے تھے، ایکسپلور کرنے کے لیے آپ کا ملک، تو ہم یہاں پہ آپ کے لوگوں نے ہمیں پکڑ لیا۔ تو اس نے ان سے بات چیت کی، اس نے ان کی بڑی قدر کی۔ انہوں نے جب بتایا کہ ہم اٹلی سے آئے ہیں اور ہم مسیحی ہیں، تو اس نے کہا بھی مجھے تو بڑی تلاش تھی مسیحیوں کی، اور میں چاہتا تھا کہ میرا تعلق واسطہ کسی مسیحی سے ہو۔ تو اس نے کہا جی آپ کو میں نہیں جانے دوں گا، آپ میرے مہمان ہیں، جب تک آپ کا جی چاہے آپ یہاں رہیں۔ اچھا، وہ اس کے دربار میں رہنے لگ گئے، رہتے رہتے کئی سال گزر گئے۔ وہ جب دربار لگاتا تھا تو دربار میں وہ اس کے ساتھ بیٹھتے تھے، اس کی ایسا قبلائے خان کو ایسی ان سے محبت ہوئی، ایسا انس پیدا ہو گیا
جب بھی وہ دربار میں بیٹھتا تو وہ مارکو پولو کے باپ اور اس کے چچا کو اپنے ساتھ بٹھاتا۔ گزرتے گزرتے 3 سال گزر گئے، پھر 5 سال گزر گئے۔ انہوں نے کہا جی کہ ہمیں واپس جانے دو۔ اس نے کہا جی میں نہیں جانا، آپ یہاں رہیں، کھائیں پئیں، میرے پاس پیچھے جا کے آپ نے کیا کرنا ہے، میرا دل آپ کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ جب بھی اس کا دربار لگتا وہ ساتھ اس کے ساتھ بیٹھتے۔ وہ شاہی مہمان تھے اتنے سالوں سے، کرتے کرتے وہ کوئی کام نہیں کرتے تھے، کہیں کچھ بھی نہیں جاتا، صرف اس کے ساتھ دربار میں بیٹھتے۔ جب دربار ختم ہوتا وہ کھاتے پیتے گھومتے پھرتے، بس یہی کام تھا۔ وہ اس کے خاص مہمان، اس کے دوست بنے ہوئے تھے۔ جب 15 سال گزر گئے تو انہوں نے کہا کہ بادشاہ ہمیں اب اجازت دے، ہم ایک بار پیچھے جائیں، ہم دیکھ کے آئیں کہ ہماری بیگم تھی، اس وقت مارکو پولو پیدا نہیں ہوا تھا، وہ اس کے باپ کی شادی ہوئی تھی اور کچھ عرصہ 6 ماہ شادی کے بعد رہ کے وہ چائنا کی طرف آ گیا۔ اس نے کہا جی میری بیگم تھی، وہ پیچھے جا کے دیکھو اپنے گھر کو کیا حال ہے گھر کا، ہمیں اب جانے دو۔ بادشاہ نے انہیں کہا جی نہیں، میں نہیں جانے دوں گا۔ بس منت سماجت کر کے وہ دونوں بھائی وہاں سے نکلے۔ بادشاہ نے بڑی محبت کے ساتھ انہیں بڑے اختیارات دیے۔ اس نے کہا، پہلے تو بادشاہ نے فرمائش کی، اس نے کہا جی مجھے آپ نے یسوع مسیح کی قبر کے اوپر ہر روز وہاں پہ لائٹ جلائی جاتی ہے ایک دیوے میں، اسے جیسے کسی نے بتایا۔ اس نے کہا جی اس دیوے کے اندر جو تیل ہے وہ آئل مجھے چاہیے، مجھے وہ پاک مقدس تیل چاہیے اپنے لیے، ایک آپ نے وہ لے کے آیا۔ دوسرا قبلۂ خان نے کہا کہ آپ نے میرے لیے ہماری رعایا کے لیے آپ نے ساتھ 100 پادری لے کے آنے ہیں، تاکہ میرے لوگ جاہل ہیں، انہیں میں نے سنا ہے کہ مسیحیت بہت اچھا مذہب ہے اور یہاں پہ کوئی بھی مسیحی نہیں ہے۔ میں نے آپ لوگوں کے کردار سے بھی سیکھا، میں نے آپ کے کردار سے دیکھا کہ آپ کیسے اچھے لوگ ہو۔ آپ جب بھی آپ واپس آؤ گے، پہلے اس نے ان کے ساتھ یہ ایگریمنٹ کیا کہ واپس آؤ گے۔ اس نے کہا جی آپ نے واپس آنا ہے اور 100 پادری آپ نے ساتھ لے کے آنے ہیں، تاکہ وہ میرے لوگوں کو علم کی بات سکھائیں، وہ مجھے خدا کا کلام سکھائیں، اور میں انہیں کھلی اجازت دوں گا یہاں پہ تبلیغ کریں اور میرے لوگوں کو مسیحی بنائیں۔ یہ قبلۂ خان نے اس وقت کہا، اور میں نے وہ سفر نامہ پڑھا ہے مارکو پولو کا۔ میں کہتا ہوں جی جس توجہ، جس جوش اور جس محبت کے ساتھ، شوق کے ساتھ میں نے اسے پڑھا ہے، میں نے بڑی ڈیپلی ایک ایک چیز کو دیکھا۔ آج کے بادشاہ چاہے جتنے بھی جاہ و جلال والے ہوں، جتنے اثر و رسوخ والے ہوں، جو بھی ہو جائے، جو اثر و رسوخ، جو جاہ و جلال، جو فوج، جو طریقہ کار، جو مینجمنٹ، لیڈرشپ، جو کچھ قبلۂ خان کے وقت میں تھا، آج کے کوئی بھی حکمران، چاہے وہ کسی بھی دنیا میں کسی بھی خطے سے ہے، نہ اس کا وہ جاہ و جلال ہے، نہ اس کی وہ لیڈرشپ ہے، نہ لوگوں پہ اس کی گرفت ہے، اور نہ وہ اس طرح سے لوگوں کے ساتھ اچھا رہنے والا تھا۔ وہ صرف باتیں بنی ہیں کہ جی وہ بڑے 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 جنگجو تھے، وہ اس کو مارتے تھے، اس کو مارتے، وہ کسی کو نہیں مارتا تھا۔ میں چنگیز خان، ہلاکو خان کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں قبلۂ خان کی بات کر رہا ہوں۔ ان کو بھی میں نے پڑھا ہے، میں نے ماسٹرز کیا ہسٹری میں، تو اس وقت مجھے شوق ہوا ہے یہ ہسٹری پڑھنے کا۔ اسی وقت سے میں نے شروع کیا، مختلف چیزیں میں اسٹڈی کرتا رہا۔ تو پھر میں نے چنگیز خان کو پڑھا، میں نے ہلاکو خان کو پڑھا، لیکن قبلۂ خان میں نے مارکو پولو کی کتاب میں قبلۂ خان کا پڑھا۔ میں کہتا ہوں جی اس جیسا جاہ و جلال، اس جیسی وزڈم، لیڈرشپ، مینجمنٹ آج تک اتنے جدید علوم، جتنا جدید دور ہونے کے باوجود کسی کے پاس بھی نہیں۔ جو خطہ اس کے پاس تھا کسی کے پاس بھی نہیں، جتنا ایریا اس کے پاس،
جتنے ایریا کا وہ بادشاہ تھا آج تک کبھی کوئی نہیں ہوا۔ جتنے بھی لوگ ہیں سارے، جب میں نے انالیسس کیا ہے اس وقت کے اور آج کے سارے جو بھی بادشاہ ہیں ان کے، کوئی اس کے پائے کا آج تک نہیں تھا، آج تک نہیں۔ دوسری بات یہ میں نے اس لیے بیان کی کہ وہ جو کچھ کہتا وہ ہو جانا تھا۔ اب ہوا کیا، وہاں سے مارکو پولو اور اس کا مارکو پولو کا باپ اور مارکو پولو کا چچا، یہ دونوں جب نکلے تو اس نے انہیں ایک مہر دی۔ اس نے کہا جی یہاں سے نکلو گے کیتھے، چائنا کو کیتھے کہا جاتا تھا پرانے وقت میں، چائنا کا نام کیتھے تھا، اور چائنا کی ایک ایئر لائن ہے کیتھے پیسیفک، وہ اسی نام پہ ہے، یعنی پیسیفک اوشین اور چائنا، تو اس لیے اس کا نام تھا چائنا کیتھے پیسیفک۔ جو کیتھی جو ہے وہ چائنا کا پہلا نام کیتھے تھا، اس کے پرانے نام پہ قبلۂ خان کے دور میں چین کا نام کیتھے کہتے تھے، اس کے پرانے نام پہ ان کی ایئر لائن ہے کیتھے پیسیفک۔ اچھا اب ایسا ہوا، اس نے انہیں اسٹیمپ دی، اس نے کہا جی آپ یہ ایک لیٹر لکھ کے دیا، جاتی بار کا علیحدہ اور آتی بار کا علیحدہ۔ اس نے کہا جی اب یہاں سے نکلتے ہو، میرا آگے اس سے آگے جو بھی میری حدود ہوگی، چوکی ہوگی، وہ آپ کو وہاں پہ رکھیں گے، آپ 2 دن رہیں 4 دن رہیں، وہاں سے تازہ گھوڑے آپ کو ملیں گے، وہ گھوڑے جائیں گے اگلی چوکی پہ، وہاں پہ آپ کو باحفاظت پہنچائیں گے، وہاں پہ کھانا پینا، آپ کی رہائش وہاں پہ چوکی کے ذمہ ہوگی۔ وہاں سے آپ نکلتے وہ 2 سال میں چائنا سے اٹلی پہنچے۔ جب وہ پہنچے سب سے پہلے وہ جا کے پوپ سے ملے، کیتھولک پوپ سے۔ جب وہ گئے تو پوپ جو تھا انہی دنوں میں موجودہ پوپ جو تھا وہ فوت ہو گیا، اس کی جگہ پہ قائم مقام ایک پوپ بنا، تو پوپ نہیں بنا بلکہ قائم مقام تھا۔ وہ اس کو ملے، انہوں نے قبلۂ خان کا ایک لیٹر تھا وہ بھی دیا، اس میں لکھا تھا کہ مجھے 100 پادری چاہیے، میں ان کو تحفظ دوں گا، وہ تبلیغ کرے، سارا کچھ یہ ساری باتیں کی۔ پھر وہ 2 ماہ وہاں رہے، وہ جو قائم مقام پوپ تھا اس کے پاس۔ اس نے کہا جی آپ جائیں اپنے گھر، کیونکہ وہ اٹلی میں ہی ان کا گھر تھا کہیں۔ اس نے کہا جی آپ اپنے علاقے میں جائیں اور جب آپ بتائیں کب آئیں گے۔ انہوں نے کہا جی ہم 1 سال کے بعد واپس آئیں گے۔ اس نے کہا جی 1 سال کے بعد آپ آئیں، میں جو ہے نا تیار کرتا ہوں پادری، جو فادر ہیں جو پادری ہیں میں تیار کرتا ہوں کہ کون آپ کے ساتھ جائے گا، آپ کے آنے تک میں سارا کروں گا، لیکن آپ دعا کریں کہ پوپ جو ہے نا وہ قائم، میں قائم مقام ہوں، پوپ کا انتخاب ہو جائے تو پھر جو ہے یہ سارا معاملہ سیٹ ہوگا۔ وہ جب واپس گئے تو انہوں نے جا کے دیکھا کہ اس کی بیوی جو تھی وہ تو فوت ہو گئی تھی مارکو پولو کی، لیکن جب وہ پہنچے تو 15 سال بعد گئے تھے، تو مارکو پولو 15 سال کا ہو چکا تھا جب اس کا والد چلا گیا، تو اس کی غیر موجودگی میں وہ پیدا ہوا اور وہ 15 سال کا ہو چکا تھا۔ وہ اسے ملا پہلی بار، وہ اپنے باپ کو ملا، اور وہ اس کا باپ جو تھا وہ پہلی بار مارکو پولو کو ملا۔ وہ ملے، کچھ عرصہ وہ وہاں پہ اکٹھے رہے، پھر جب وہ انہوں نے کہا جی ہم نے تو جانا ہے چائنا جانا ہے، وہاں پہ ہم نے قبلۂ خان کے ساتھ وعدہ کیا تھا، تبلیغ کے لیے ہم نے پادری لے کے جانے ہیں۔ تو پھر اس نے کہا جی میرا کون ہے، یہاں پہ میری ماں تھی وہ مر گئی، میں آپ کے انتظار میں تھا، مجھے بھی آپ جو ہے وہ ساتھ لے کر گئے۔ اس نے کہا جی ٹھیک ہے، وہ بھی ان کے ساتھ تیار ہوگا۔ وہ 1 سال وہاں پہ رہے، 1 سال کے بعد مارکو پولو کو لے کر وہ چلے گئے، پوپ کے پاس گئے۔ جب وہ گئے تو وہ جو قائم مقام پوپ تھا اسے ہی پوپ سلیکٹ کر لیا گیا، اور وہی اس وقت پوپ بن گیا۔ اب اس نے ان کے ساتھ 3 جو تھے وہ پادری بھیجے، اس نے 100 لکھے تھے کہ 100 بھیجیں، تو اس نے 3 پادری بھیجے۔ اب ان 3 پادریوں نے کیا کیا، یہ میں اس آیت کو کوٹ کر رہا ہوں کہ ایسے ایماندار لوگوں تک پہنچا جو دوسروں کو خدا کا کلام پھیلانے کے قابل ہوں۔ وہ وہاں سے نکلے، وہ نکل کے اگلے ملک میں داخل ہوئے، تو وہاں پہ ایک لڑائی ہو رہی تھی، جنگ ہو رہی تھی ملک کے لوگوں اور کچھ جنگجوؤں کے درمیان، کیونکہ یہ سارے جو تھے یہ تو اتنا لمبا سفر کر کے 2 سال میں
چائنا سے اٹلی تک پہنچے تھے۔ جب وہ وہاں پہ پہنچے تو پادریوں نے جب لڑائی دیکھی تو انہوں نے کہا بھی یہ تو بھی آپ 2 سال کا سفر کر کے ادھر آئے ہو، تو ہم اتنا سفر تو نہیں کر سکتے، ہم نہیں رکیں گے۔ انہوں نے کہا بھائی میری بات سنیں، اٹلی سے چائنا کے درمیان جو بھی بارڈر ہے سارا درمیان میں کوئی ملک نہیں، ہم یہاں سے شروع ہی ہوئے ہیں اور یہاں سے ہم چلیں گے ہی۔ تو آپ دیکھیے گا قبلۂ خان کے ہاں لیٹر ہم دکھائیں گے، ہمیں ہماری آؤ بھگت دیکھیے گا، اس کی جتنی بھی فوجی چوکیاں ہیں، ہم جہاں پہ رکیں گے آپ چاہے ایک ماہ آرام کریں، آپ کو آرام کا موقع ملے گا، آپ کو کھانے کا موقع ملے گا، آپ اس کی چوکی پہ جتنا عرصہ رہیں۔ اس نے ہمیں لیٹر لکھ کے دیا، ہمارے پاس مہر ہے اس کی، ہم اس کے شاہی مہمان ہیں، آپ کو کوئی کچھ نہیں کہے گا، آپ ہمارے ساتھ چلیں۔ وہاں پہ خدا کا کلام جو آپ پھیلانے کا موقع ملے گا، وہ بندہ خود کہہ رہا ہے کہ میرے ملک میں پادری لے کے آؤ، میرے ملک کے لوگوں کو وہ خدا کی بات سکھائیں، میرے ملک کے لوگوں کو وہ انسانیت اخلاقیات کی بات سکھائیں۔ لیکن ان پادریوں نے کہا نہیں، ہم ایسا نہیں کر سکتے، ہم آپ کے ساتھ نہیں چل سکتے۔ وہ ڈرے اور پہلے پڑاؤ پہ ہی جب پہلی جگہ پہ وہ رکے وہاں سے وہ بھاگ کے واپس چلے گئے، اور پھر وہ تینوں باپ بیٹا وہ آہستہ آہستہ جیسے تیسے کر کے قبلۂ خان کے پاس پہنچے۔ جب وہ پہنچے تو وہ بڑا خوش ہوا جب اس نے مارکو پولو کو دیکھا، اور اس نے بتایا کہ جب میری شادی ہوئی تو میں یہاں آ گیا، میں نے 15 سال یہاں گزارے، میری بیوی میری غیر موجودگی میں تیری حکومت میں تھا، یہاں بیٹھا رہا تیرے پاس، اور میری بیوی فوت ہو گئی، اور یہ بیٹا میرا وہاں پہ جوان ہو گیا، اور اب اس کا کوئی سہارا نہیں تھا، وہاں پہ ہم اسے چھوڑ نہیں سکتے تھے، کس کے ساتھ چھوڑے، تو ہم اسے لے کے آئے ہیں۔ انہوں نے اسے وہ پاک کیل وہ دیا۔ جب اس نے پادریوں کا پوچھا تو انہوں نے کہا کہ وہ پادری ہمارے ساتھ پہلے پڑاؤ میں رکے، جب وہاں پہ لڑائی ہو رہی تھی تو وہاں سے واپس چلے گئے۔ یہ حال ہے ایسے لوگوں کا جو ایماندار نہیں، جو دیانتدار نہیں، جو ڈرپوک اور خدا کے وہ ایسے لوگ خدا کے لوگ نہیں، وہ ڈرپوک ہیں، وہ شیطان کے لوگ ہیں، وہ ڈر جاتے ہیں۔ لیکن انہوں نے بہادری کا سامنا کیا اور وہاں پہ آئے، پھر جیسے جو کچھ انہیں آتا تھا وہ قبلۂ خان ان سے یسوع مسیح کی باتیں، ان سے کلام کی باتیں سیکھا کرتا تھا۔ وہی شوق، وہی بات تھی جو جس نے اسے مجبور کیا کہ اس نے کہا کہ بھائی آپ تو بڑی اچھی باتیں سکھاتے ہو، بائبل کی باتیں، انجیل کی باتیں سکھاتے ہو، تو مجھے آپ کے 100 پادری چاہیے جو آ کے ہمارے لوگوں کو سکھائیں۔ ایک اور بات میں بھول گیا، جب انہیں پوپ نے بھیجا تو اس نے باقاعدہ پوپ نے انہیں ایک سٹیمپ دی، انہیں باقاعدہ لیٹر پیڈ دیا ویٹیکن سٹی کا، اس پہ اس نے لکھا کہ آپ وہاں پہ لوگوں کو پادری تیار کرنا، جب وہ اس قابل ہو جائیں کہ لوگوں کو سکھانے کے قابل ہوں تو مجھ سے پوچھنے کی، میرے پاس آ کر آرڈینیشن کروانے کی، کچھ بھی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ یہ سٹیمپ ہے، یہ لیٹر پیڈ ہے، اور ان کو اسی وقت آرڈینیشن لیٹر ایشو کر کے ان کو پادری بنانا تاکہ خدا کا کلام پھیلتا جائے۔ اور یہ سارے انتظامات کر کے دیے، لیکن وہ بے دین لوگ تھے۔ وہ جو پادری ساتھ آئے تھے وہ ڈرپوک پادری تھے، وہ خدا کے بندے نہیں تھے۔ خدا کے بندے کو جرأت مند ہونا چاہیے، ہر ایک سختی کو جھیلنے والا ہونا چاہیے، لیکن میرا ویو ہے کہ خدا کے بندے کو سختیاں آتی نہیں۔ انہیں کون سے پتھر لگے تھے، وہ کون سے زخمی ہو گئے تھے، انہیں لڑائی میں تلواریں لگیں، ان کو تیر لگے، ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ وہ صرف لڑائی دیکھ کے کہ لڑائی اس علاقے میں لڑائی ہو رہی ہے تو وہ بھاگ گئے، جبکہ وہ انہیں کہتے رہے کہ بھئی ہمیں اختیار نامہ آپ کو دیا گیا ہے، ہمارے ساتھ چلیں، بادشاہ آپ کو بلا رہا ہے۔ میں کہتا ہوں جی اس وقت اگر مسیحیت پھیلنا شروع ہوتی
اور ایک بادشاہ اس کی سربراہی کر رہا تھا کہ آپ اپنے ملک سے 100 پادری لے کے آؤ کہ وہ میرے لوگوں کو خدا کا کلام سکھائیں، انہیں اخلاقیات سکھائیں، انہیں علم سکھائیں۔ وہ صرف مارکو پولو کے باپ اور اس کے چاچا سے اتنا متاثر تھا، ان کی بات چیت سے، ان کے اخلاقیات سے، ان کے اٹھنے بیٹھنے سے اتنا متاثر تھا کہ اس نے کہا بھئی اپنا مذہب لے کے آؤ، آپ سے تو میں سیکھا ہوں، میرے لوگوں کو یہ سکھائیں۔ اگر اس وقت وہ پادری، میں تمام سننے والوں سے یہ کہتا ہوں کہ آپ غور کریں، اگر وہ پادری اس وقت وہاں پہ آ جاتے اور قبلۂ خان کیونکہ وہ خود بلا رہا تھا، انوائٹ کر رہا تھا، قبلۂ خان جب یہ شروع کر دینا تھا کہ میرے لوگوں کو تبلیغ کرو، اور جب وہ انہوں نے آرڈین کرنے شروع کرنے تھے لوگ یقین کریں، اس وقت اگر مسیحیت پھیلتی تو پورے چائنا میں اور پورے علاقے میں مسیحیت پھیلنی تھی، پورے علاقے میں۔ یہ سارا ایشیا جتنا بھی ہے یہ سارا مسیحی ہوتا، اور اس مسیحیت کو روکنے کا باعث کون تھے؟ پادری، ڈرپوک پادری۔ کلام میں لکھا ہوا ہے کہ جو یسوع مسیح نے کہا کہ جو جان کو قتل کرتے ہیں ان سے نہ ڈرو، بلکہ اس سے ڈرو جو روح کو قتل کرتا ہے۔ تو وہ جان کی وہ لڑائی جو تھی، وہ کسی کی لڑائی ہو رہی تھی، وہ کسی کی لڑائی دیکھ کر وہ بھاگ گئے، انہوں نے جان کو عزیز رکھا، روح کو نہیں، کہ ہماری جان کو خطرہ ہو جائے گا، ہم مارے جائیں گے، شاید ہم زخمی ہو جائیں اس لڑائی میں، تو انہوں نے واپسی کی دوڑ لگا دی۔ جو قبلۂ خان کے پاس اس وقت کے نقشے اس کتاب میں بنے ہوئے ہیں، آپ لیں، آپ خریدیں، مارکو پولو کا سفر نامہ، آپ کہیں سے یہ خریدیں، اسے پڑھیں، اس میں اس نے مجوسیوں کی ایسی حقیقی کہانی اس نے لکھی ہوئی ہے، کہانی نہیں حقیقت لکھی ہوئی ہے۔ وہ جب مارکو پولو تھک گیا قبلۂ خان کے پاس رہ کے، کیونکہ وہ چھوٹا تھا، اس کے پاس آیا، 15 سال کا تھا، اس نے اپنی زندگی یہاں پہ گزاری، لیکن اس نے مسیحیت کو نہیں چھوڑا، وہ مسیحی تھا، اس نے اپنے باپ سے، اس نے اٹلی میں رہ کے خدا کے کلام کو سیکھا، اس نے اب جو جتنی بھی کوئی بھی چائنا میں کلیسیا ہے وہ اسی وقت کی تیار کی ہوئی ہے۔ آپ کو ایک اور بات بتاؤں، جو بلی گرام تھے خدا کے خادم، جو خداوند میں سو گئے ہیں، بلی گرام ایونجلسٹک ایسوسی ایشن جو تھی، بلی گرام کی جو بیگم تھی وہ بھی چائنا سے تھی، بلی گرام کی بیگم چائنا کی تھیں وہ۔ تو اس وقت جو مارکو پولو نے جو تبلیغ کی، جو لوگ اس کے ذریعے مسیحی ہوئے، اس علاقے میں وہی مسیحی اب تک ہیں۔ اور اگر وہ پادری آ جاتے تو یقین کریں یہ سارا سلسلہ شروع ہوتا ہے ملیشیا سے، انڈونیشیا، ملیشیا، میانمار، برما، جو میانمار برما ہی ہے، اس کے بعد یہ جتنا بھی علاقہ تھا، تھائی لینڈ، اس کے بعد بھوٹان اور لاؤس، جتنے بھی یہ علاقہ ہے سارا، پھر جہاں چائنا سے ملتا ہے، پھر روس، اس وقت کوئی روس کا وجود نہیں تھا، وہ سارا چائنا ہی تھا، جا کے وہ الاسکا کے ساتھ، الاسکا بھی اسی کا حصہ تھا، وہاں پہ جا کے ملتا ہے۔ اس کے بعد یہ یورپ تک جاتا تھا، اصل میں اس کا بیس جو تھا وہ منگولیا ہی مانا جاتا ہے، لیکن قبلۂ خان نے اپنے جتنے بھی تھے محل وغیرہ وہ کیتھے میں بنائے تھے، بیجنگ میں، اس وقت بیجنگ کا کوئی اور نام تھا، مجھے یاد تھا، مجھے بھول گیا، میرے پاس کوئی ایسی وہ نہیں، مجھے بس ویسے ہی یاد آیا تو میں نے بتا دیا۔ اگر میں یہ پراپر میں نے اسٹڈی کر کے میں آپ کو بتاتا ہوں تو میں آپ کو سن بھی بتاتا کہ کس سن میں مارکو پولو اور یہ سارا واقعہ ہوا۔ نیکسٹ اس کی 2 چیزیں ہیں، وہ میں آپ کو ضرور اگلی کسی ویڈیو میں بتاؤں گا۔ ایک ہے کہ مجوسی جو تھے وہ کون تھے، کہاں سے نکلے، وہ گئے، انہوں نے یسوع مسیح کو جب تحائف دیے پھر کیا انہوں نے دیکھا، اور یہ باتیں جب وہ واپس آیا، مطلب قبلۂ خان سے
اس نے اجازت لی کہ بھئی میں نے زندگی گزار دی یہاں، اب میں نے واپس اپنے ملک اٹلی جانا ہے۔ جب وہ واپسی پہ جا رہا تھا تو وہ اس علاقے سے گزرا جہاں پہ مجوسی جو تھے وہ ان کی قبریں تھیں، وہ لوگ تھے جو مجوسیوں کے رشتہ دار تھے، اب تک ان کی قبروں کو سنبھال کے بیٹھے تھے۔ وہاں سے جو باتیں اس نے سنی، ان بزرگوں سے نسل در نسل جو بات چلی آ رہی تھی، یسوع مسیح نے مجوسیوں بچپن میں یسوع مسیح کو جب انہوں نے تحائف دیے، ان کا مقصد کیا تھا، یہ میں آپ کو کسی اگلی ویڈیو میں بتاؤں گا، وہ میں پڑھ کے آپ کو بتاؤں گا۔ مجھے یہ زبانی آتی ہے تو کلام سے ریلیٹڈ، اسی آیت سے ریلیٹڈ بات آئی کہ ایسے دیانتدار لوگوں کے سپورٹ کا، تو وہاں سے بات نکلی اور میں نے یہ آپ کو قبلۂ خان کی بات بتا دی، اور مارکو پولو اس کے چچو اور چچا اور اس کے باپ کی بات بتا دی۔ آئندہ میں جو ہے آپ کو مجوسیوں کی بات بتاؤں گا۔ اور آپ نے جو یسوع مسیح نے کہا تھا کہ اگر تمہیں ایک رائی کے دانے کے برابر ایمان ہو تو ایک پہاڑ کو کہو یہاں سے اکھڑ کر دریا میں جا گر، تو میں یہ بھی بتاؤں گا کہ ایک بار آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا کسی کی دعا سے پہاڑ اکھڑے، لیکن ایک بار اس دنیا میں کسی دعا سے پہاڑ اکھڑا تھا۔ وہ بات بھی مارکو پولو کے سفر نامے میں لکھی ہوئی ہے، وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا۔ اب میں اس کو ذرا اسٹڈی کر کے میں باقاعدہ آپ کو علاقہ، آپ کو کس سن میں ہوا تھا یہ بتاؤں گا۔ اب آپ غور کیجئے گا، میری نیکسٹ کسی ویڈیو میں میں وہاں پہ یہ دو باتیں جو ہیں ان کا ضرور بتاؤں گا، اور یہ ایک بڑی ڈیٹیل انفارمیشن ہوگی آپ کے لیے۔ ہم مجوسیوں کو کی عید جو کیتھولک میں ہمارے بہن بھائی ہیں وہ مجوسیوں کی عید مناتے ہیں۔ آج تک میں نے بھی جو پیغامات سنتا ہوں، میں دیکھتا ہوں ویڈیوز میں جو کچھ بیان کرتے ہیں، جو کچھ بھی بیان کرتے ہیں مجوسیوں کے بارے میں، ان میں سے ایک بات بھی وہ نہیں جو مارکو پولو نے بتائی تھی۔ مارکو پولو وہ مجوسیوں کا ذکر بائبل میں ہے، لیکن ان کے واپسی کے حالات کیسے تھے، انہوں نے کیا وہاں دیکھا، انہوں نے اپنے آ کے اپنی رعایا کو کیا بتایا کہ یسوع مسیح کیسے تھے، وہاں پہ انہوں نے کیا دیکھا، ان کے ساتھ کیا باتیں ہوئیں۔ یسوع چھوٹا تھا، یسوع اس چھوٹے بچے یسوع نے ان سے کیا کیا کہا، یہ کسی کو نہیں پتہ، اور نہ میں نے سنا ہے۔ نور، لبان اور وہ جو تحائف لے کے آئے تھے وہ کیا تھے، ساری جو باتیں ہیں میں نیکسٹ کسی ویڈیو میں آپ کو بیان کروں گا۔ آپ دیکھتے رہیے گا۔ کوئی ایسی ویڈیو جس میں وہ لکھا ہوا ہو تو میرا ٹاپک ہو تو ضرور سنیے گا، آپ کے لیے ساری چیزیں نئی ہوگی۔ اس سے پہلے میں نے ویڈیو بنائی تھی لمحہ ایلی لمحہ شب کتنی پہ، اور وہ بھی میری ریسرچ تھی، وہ آج تک نہ میں نے سنا، اس کے کومنٹس میں نے دیکھے، لوگوں کے فون کالز میں نے سنی، ہر ایک نے یہی کہا کہ یہ ہمارے لیے نہیں ہے، اور واقعی وہ ایک نئی بات تھی۔ اور جو نیکسٹ بات ہوگی مجوسیوں والی، وہ بھی آپ سب کے لیے نئی بات ہوگی۔ اس سے ہٹ کے ایک اور جو ایمان کی بات کر رہا ہوں، پہاڑوں کو ہلا دینے والی، وہ بھی آپ کے لیے ایک نئی بات ہوگی۔ دنیا میں ایک بار ایسا ہوا کہ کسی کی دعا سے پہاڑ جو تھا وہ ہل گیا، اور ایسا ہلا کہ میں کہتا ہوں جی لوگوں نے خفیہ طور پہ یسوع مسیح کو قبول کیا، اور بعد میں پتہ لگا لوگوں کو کہ یسوع مسیح کی طاقت کیا ہے، دعا میں طاقت کیا ہے، اور دعا واقعی پہاڑوں کو ہلا سکتی ہے۔ آج کا جو ہمارا کلام تھا وہ اس بات پہ تھا کہ ایسے ایمانداروں کو خدا کا کلام پہنچانا چاہیے، جو ایمان دار ہوں، جو دیانتدار ہوں، اور اس بات کی لاج رکھیں، اس بات کی عزت رکھیں کہ جو خدا کا کلام انہیں دیا گیا ہے، وہ خدا کا کلام وہ اسی طرح سے بلکہ اچھی طرح سے اس کو اور زیادہ مختلف انداز میں وہ پیش کر سکیں، تاکہ لوگوں کی زندگیاں بچ سکیں۔ اور یہ صرف کسی ایک شخص کی ذمہ داری نہیں کہ خدا کا کلام سکھانا، یہ ہر ایک شخص کی کا کام ہے۔ جو بندے بول نہیں سکتے، تقریر نہیں کر سکتے، جو واعظ نہیں کر سکتے، جو نصیحت نہیں کر سکتے کسی کو، وہ خدا کا کلام اپنی زندگی کے اعمال سے کریں۔ اگر کوئی بندہ
بڑا ایماندار ہے، بڑا دیانتدار ہے، اگر وہ ایماندار ہی رہے، وہ سچ بولے، کسی کے ساتھ زیادتی نہ کرے، وہ خدا کے حکموں پر عمل کرے، تو اس کی زندگی کو دیکھ کے بڑے لوگ تبدیل ہو سکتے ہیں کہ یہ بندہ خدا کا بندہ ہے، یہ خدا کا کلام پڑھا ہے اور اس نے خدا کے کلام کو اپنی زندگی پر لاگو کیا ہے اور اس پر عمل کیا ہے، اور ایسا بندہ ہمیں بھی ہونا چاہیے۔ بہت سے لوگ جو ہیں وہ ایسے لوگوں کی زندگیوں کو دیکھ کر بدلتے ہیں۔ اگر ہمارے پاس الفاظ نہیں لوگوں کو بتانے کے لیے، ہم نصیحت نہیں کر سکتے، ہمارے پاس انفلوئنس نہیں، ہمارے پاس بولنے کی طاقت نہیں، الفاظ نہیں، ہمارے پاس کچھ بھی ایسا طریقہ نہیں کہ کلام کو پھیلائیں، تو آپ خود کو چینج کریں، ایماندار بن جائیں۔ خداوند آپ کو بڑی برکت دے، اس سارے کلام کے وسیلہ سے خداوند آپ کو برکت دے، آمین۔